اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے ناظرین کہ شب معراج جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور یہ 7ویں آسمان پر ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ناظرین حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب یہ کام کیا، اور ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے، یہ امت محمدی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ کے خلیل شب معراج اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام دیجیے گا۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ کتنی ناظرین روحانی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ کے خلیل شب معراج ہمیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجیے گا اور فرمائیے گا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں باغات، محلات جتنا ہو سکے تعمیر کرو، جتنا ہو سکے بنا ڈالو۔ اور وہ کیا ہے ناظرین؟ آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ یہ تو ایک مثال پیش فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سبحان اللہ، الحمد للہ واللہ اکبر، یہ بظاہر مختصر سے کلمات ہیں، لیکن ناظرین قربان جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کبھی درخت، کبھی باغ، کبھی محل تعمیر فرماتا ہے۔ تو ناظرین آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو محلات ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، ہم یہاں دنیا میں جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ آگے جا رہا ہے، اور آگے جا کر ان چیزوں میں گویا کہ بدل رہا ہے، ان چیزوں کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا، سورہ حشر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے تو وہاں پر کبھی درخت تعمیر ہو رہا ہے، کبھی باغ تعمیر ہو رہا ہے، کبھی ہمارے لیے محلات تعمیر ہو رہے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ جو ہے وہ کتنا بڑا گھر بنائے تو جنت میں محل تعمیر ہوگا؟ ایک چھوٹے سے پرندے کا نام لیا، فرمایا اس کے گھونسلے کے برابر بھی اگر وہ بنائے گا نا زمین پر، اللہ تعالیٰ کے گھر بنانے میں حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ اس طرح اور کتنے اچھے اعمال ہیں، کسی غریب کی مدد کرنا، راستے سے رکاوٹ کو دور کرنا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کے لیے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنا، کسی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کی مدد کرنا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ ناظرین یہ سارے کام، مسجد میں جانا، نمازیں پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا،
کرنا، دعائیں کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ سارے کے سارے ناظرین کیا ہیں؟ یہ گویا کہ آپ جنت میں کبھی باغ بنا رہے ہیں، کبھی درخت تعمیر ہو رہا ہے، کبھی محلات، کبھی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آگے بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو جنت چٹیل میدان ہے، اس میں کنسٹرکشن کیجئے، تعمیرات کیجئے نیک اعمال کے ذریعے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور اس کی آیت نمبر ہے 42۔ آیت نمبر 42 ناظرین آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اور ناظرین جو ہے وہ اپنے سامنے نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اسے شیئن پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں شیئا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر آپ دیکھیں 42 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 42 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اذ ایک کلمہ، قال دوسرا، لی تیسرا، ابی چوتھا، ہی پانچواں، یا چھٹا، ابتی ساتواں، لما آٹھواں، تعبدو نواں، ما دسواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین لا 11واں، یسمعو 12واں، واو 13واں، اور یبصرو 14واں، یغنی 15واں، عن 16واں، اور شیئا 17واں۔ کل یہاں 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اذ قال، اذ قال، لی علیحدہ، ابی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، لی ابی ہی۔ یا علیحدہ ہے، ابتی علیحدہ ہے، یا ابتی ملا کر پڑھا جائے گا۔ لم تعبد، لم تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني ولا يغني عنك شيئا۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں یا میں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یبصر باس ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ یبصر را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، حرف اخفاء، تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفاء کہتے ہیں۔ شیئن 2 زبر کی ترمیم ہے، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی تو شیئا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اس میں ناظرین اسماء، افعال، حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك
शैअन। ये आयत नंबर नाज़रीन 42 है। हम इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और सबसे पहले हम देखते हैं अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो अभी पहला इसम है, ही ज़मीर दूसरा इसम, अबती तीसरा और माँ चौथा। और ये का ज़मीर है तो यहाँ पर नंबर 2 आएगा, पाँचवा शैअन। तो कुल यहाँ पर 5 अस्मा हैं। नंबर 1 अबी, नंबर 2 अबती, नंबर 2 है ही ज़मीर, नंबर 3 अबती, अच्छा जी। इसके बाद चौथा है माँ, पांचवा है, अच्छा ये ज़मीर एक और भी है का, पांचवा कौन सा है, शैअन। तो 5 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। क़ाला पहला फ़ेल, तअबुदु दूसरा, यस्मउ तीसरा, युबसिरु चौथा, युगनी पाँचवा। 5 हरूफ हैं, 5 अफ़आल हैं। नंबर 1 क़ाला, नंबर 2 तअबुदु, नंबर 3 यस्मउ, सही कर लें हम, नंबर 4 युबसिरु, नंबर 5 युगनी। ये 5 अफ़आल हुए। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। पहला है इज़, दूसरा है ली, तीसरा है या, चौथा है लीमा। अच्छा जी, पांचवा है ला, छठा है वाव, यहाँ नंबर 5 आएगा, यहाँ वाव नंबर 6 आएगा, यहाँ नंबर 5 आएगा और यहाँ पर आएगा नंबर 7, ये अन है। तो 7 हुरूफ हैं। नंबर 1 इज़, नंबर 2 ली, नंबर 3 या, नंबर 4 लिमा। और नंबर 5 ला, नंबर 6 वाव, नंबर 7 अन। नाज़रीन, ये 7 हुरूफ हैं, 5 अस्मा, 5 अफ़आल, 7 हुरूफ, तो कुल मिलाकर 17 कलिमात हो गए। तो ये 17 कलिमात हो गए। सबसे पहले आ जाइए अस्मा की जानिब। तो पहला इसम है, यहाँ है अबी, ठीक है, चूँकि ज़मीर के साथ मिलाना है तो, और हालत जर में है अबी, तो अब यह मुफरद है। अब इसका माना है बाप, अब का माना बाप। आबा
بہت سے باپ. تو آبا جب ہم کہتے ہیں تو اس سے یعنی باپ دادا مراد ہوتے ہیں، آبا و اجداد مراد ہوتے ہیں. تو ناظرین آبا ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آبا و اجداد. نمبر 2 ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس کا. واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. ابتی، ابتی کا معنی یہ چونکہ یا کے ساتھ ہے نا، تو ابتی میرے باپ، میرے والد، میرے ابا، میرے باپ. اچھا جی ماں، یہ ماں ناظرین اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ماں قبل اور ماں بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. شیء کا معنی کوئی چیز، کوئی شے. اشیاء اس کی جمع ہے بہت سی اشیاء، بہت سی چیزیں. شیء اور اشیاء یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب. قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا. اور چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا. قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے بات. اس کے بعد ہے تعبدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو عبادت کرتا ہے یا تو عبادت کرے گا، یا تو پوجتا ہے یا تو پوجے گا. اور یہاں پر معنی کیا ہوگا کہ تو عبادت کرتا ہے. یسمعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ سنتے ہیں یا وہ سنیں گے، وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا. اور یہاں پر لا آ رہا ہے، لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے. لا یسمعو وہ نہیں سنتا. یبصرو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. اور یہاں پر بھی لا آ رہا ہے، لا یبصرو وہ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یغنی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کفایت کرتا ہے یا وہ کفایت کرے گا. اور یہاں پر بھی لا داخل ہے. یہ تینوں افعال پر آپ دیکھیں لا داخل ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ، اور یہ لا نفی کا معنی دیتا ہے. لا یغنی وہ کفایت نہیں کرتا. اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. اس کا معنی ہے جب. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے یا حرف ندا ہے. عربی میں وہ حرف جس کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے، ندا دی جائے، اسے حرف ندا کہتے ہیں. ایک ہو تو حرف ندا اور زیادہ ہو تو حروف ندا کہتے ہیں. جیسے یا ایہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایہا، یا ایہا المزمل، یہ بھی حرف ندا ہے. ایہا السلام علیکہ ایہا النبی، یہ بھی حرف ندا ہے. ای یہ بھی حرف ندا ہے. اور اسی طریقے سے یا بھی حرف ندا ہے، اور یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. لما اس کا معنی ہے کیوں، لما کا معنی ہے کیوں. لا حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں. فعل مضارع پر عام طور پر داخل ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں. واو کا معنی اور ہے، اور ان کا معنی ہے سے. اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، من کا معنی بھی سے ہوتا ہے. تو فرق کیا ہوتا ہے؟ من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے آتا ہے، اور ان اعراض کے لیے، دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. سامعین آپ دیکھیں 15 اسما، بلکہ 5 اسما، 5 افعال اور 7 حروف ہیں. کل ملا کر 17 کلمات ہیں. ان میں 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اب میں آبا و اجداد، نمبر 2 شیء اور اشیاء، نمبر 3 قال میں قول، نمبر 4 ان میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ زال زیر اذ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، اذ قال. لام زیر لی، حمزہ زبر آ، با یا زیر بی، حاضر ہی، لی ابی ہی.
یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، ہم زبر آ، با زبر با، تا زیر تی، یا ابتی. لام زیر لی، میم زبر ما، لیما. تا عین زبر تا، با پیش بو، دال پیش تو، لیما تعبدو. میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، یا سین زبر یس، میم زبر ما، عین پیش او، ما لا یسمعو. واو زبر وا، لام الف زبر لا، یا با پیش یب، صاد زیر سی، را پیش رو، ما ولا یبصرو. واو زبر وا، لام الف زبر لا، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، ولا یغنی. عین نون زبر عن، کاف زبر کا، عن کا. شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شی ان. یہاں وقف پڑھیں گے تو شی آپ پڑھیں گے. چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین، ہم تلاوت کر چکے ہیں. تلاوت کے مکمل ہوتے ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. اذ جب، قال اس نے کہا، یعنی انہوں نے فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے. لی واسطے، ابھی باپ، ہی اپنے. اور یہاں باپ سے مراد عرفی باپ ہے. جیسے ہم تایا ابو کہتے ہیں، یا خدا نخواستہ باپ نہ ہو تو چاچا کو بھی ابو کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ رائج ہے. تو ناظرین اس دور میں بھی یہ رائج تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ کے مطابق آپ کے والد کا نام آزر نہیں تھا، طارق تھا. طارق، تا الف را خا. یہ آزر آپ کے چچا تھا، اور یہ گویا کہ عرفی باپ کہہ سکتے ہیں. باپ ہی اپنے، یا اے ابتی میرے باپ، لیما کیوں، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، ما اس کی جو، لا یسمعو وہ نہیں سنتا، وا اور لا یبصرو وہ نہیں دیکھتا، وا اور لا یغنی وہ کفایت نہیں کرتا، ان سے کا تجھ، شیئن کوئی شے کی، کوئی چیز کی، کوئی شے کی، یا کسی چیز کی، کسی شے کی. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ترجمہ: جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا، اے میرے ابا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر ہم آیت نمبر 41 سے عرض کر رہے تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے. ناظرین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف اذکار فرمائے. زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا.
اب اس صورت سے مقصود کیا ہے؟ توحید، رسالت، قیامت، حشر کو بیان کرنا۔ منکرین توحید وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے تھے۔ پھر ان کے دو گروہ تھے، ایک گروہ زندہ انسان کو معبود مانتا تھا اور دوسرا گروہ پتھروں کے تراشیدہ بتوں کو خدا مانتا تھا۔ یہ دونوں گروہ گمراہ تھے، لیکن دوسرا جو فریق تھا وہ زیادہ گمراہ تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کم گمراہ فریق کا رد کیا اور اب اس کے بعد زیادہ جو گمراہ فریق تھا اس کا رد شروع فرمایا۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو پہلا گروہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو معبود یعنی جو پہلا گروہ تھا وہ زندہ انسان کو معبود بناتا تھا، اور دوسرا گروہ تھا وہ پتھروں کی تراشیدہ بتوں کو خدا مانتا تھا۔ تو دونوں گمراہ تھے، لیکن دوسرا جو پتھروں کے تراشیدہ بتوں کو خدا مانتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، یہ زیادہ گمراہ تھے۔ پہلے ان کا رد فرمایا، اب یہاں پر ان کا رد فرمایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کا، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ کہ سب کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم اور آپ کے صحابہ کتابوں کے مطالعے، مدرسہ اور پڑھنے لکھنے، یہ ظاہر ہے کسی مدرسے میں نہیں گئے، کہیں پر بھی نہیں گئے۔ پھر جب آپ نے زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ٹھیک ٹھاک بیان فرمائے، تو لا محالہ آپ علیہ السلام نے غیب کی خبریں بیان کی، اور آپ علیہ السلام کا غیب پر مطلع ہونا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر عرب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ کہتے تھے، اور ان کے دین اور ان کی ملت کو برحق مانتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے ملت ابیکم ابراہیم، سورہ حج آیت نمبر 78، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو قائم رکھو۔ اور عرب یہ بھی کہتے تھے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، سورہ زخرف آیت نمبر 22۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہو اور تم اپنے باپ دادا کے دین کو برحق مانتے ہو، تو تمہارے سامنے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت اور ان کا دین پیش کر رہے ہیں، سو اس کو مانو، قبول کرو۔ باپ سے مراد یہاں پر ظاہر ہے کہ بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر اصلی باپ مراد نہیں ہے، بڑا، یعنی جو ہمارا امام یا جس کو ہم مانتے ہیں۔ پھر عرب کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بت پرستی کرتے آئے تھے، ہم ان کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اس کا رد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے عرفی باپ دادا بھی بت پرستی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے عرفی باپ دادا کے طریقے کو نہیں اپنایا بلکہ توحید کو مانا۔ سو تم بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو تو تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو، اور اگر باپ دادا کی اتباع کرنی ہے تو سب سے معظم اور مکرم وہی ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں، تو ان کی اتباع کرو۔ پھر اس کے علاوہ اکثر کفار اپنے باپ دادا کی تقلید کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تقلید نہیں تھا بلکہ دلائل میں غور اور فکر کر کے توحید کو اپنانا تھا، سو تم بھی دلائل میں غور اور فکر کر کے توحید کو ہی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد ناظرین، جو آج کی آیت کریمہ ہے جس میں فرمایا کہ یا ابتی اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ آیت نمبر 42 ہے۔ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا کہ اے میرے ابا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ اس آیت میں بتوں کی عبادت کے باطل ہونے کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ ناظرین، عبادت سب سے زیادہ تعظیم کرنے کو کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعظیم کا وہی مستحق ہے جس نے سب سے زیادہ انعام کیے ہوں، اور سب سے زیادہ انعام اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور بتوں کا انسانوں پر کوئی انعام نہیں، تو کوئی بت کسی تعظیم کا مستحق نہیں بلکہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے ساتھ جب بت سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں تو وہ عبادت گزار کو غیر عبادت گزار سے متمیز نہیں کر سکتے، سو ان کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد دعا ہے، اور دعا جب ہم کرتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ اکبر،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو جب بت دعا سن نہیں سکتے تو ان کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے سامنے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کا تقرب حاصل کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی منفعت ہی نہیں ہے۔ سننے والا، دیکھنے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا اس سے افضل ہے جو ان کاموں پر قادر نہ ہو۔ انسان میں سننے، دیکھنے، نفع اور نقصان پہنچانے کی صفات ہیں، بتوں میں یہ صفات نہیں ہیں۔ تو فرمایا لہٰذا بتوں کو انسان بتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، پھر افضل اور اعلیٰ کا گھٹیا اور ادنا کی عبادت کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ جب بت خود اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ اور نقصان سے بچا نہیں سکتے تو اپنی عبادت کرنے والوں کو نقصان اور ضرر سے کیسے بچا پائیں گے؟ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ترجمہ: جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے آپ کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے علی ادھر بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آج سناؤ بیٹا۔ میں ٹھیک ہوں۔ سناؤ۔ آپ پڑھا دو۔ تیاری نہیں کی ہے؟ تیاری ہاں کی ہے؟ صحیح سے نہیں کی۔ صحیح سے نہیں کی، اب کل صحیح سے کرنا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ وعدہ پکا وعدہ ہے نا؟ صحیح ہے۔ صحیح چلو ہے۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ اذ قال لأبیہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی لم تعبد لم تعبد ما لا يسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني ولا يغني عنك شيئا۔ عنك شيئا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ یہ ثنا ملتان سے۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ شیئا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ولا تعبد نہیں، لما میں ماں کو کھینچی مت میری بہن، وہاں الف مدہ تھوڑی ہے. لما تعبد لما تعبد ولا يسمع ما لا يسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مصطفی سیالکوٹ سے عظیم بات. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ترجمہ. سنائیے. مجھ سے مجھے کہہ رہے ہیں نا. جی آپ کو کہہ رہا ہوں. جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا اے میرے ابا آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. اور میرے خیال میں ہماری یہ بہن عمرہ کر کے کچھ مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ عمرے پر جاری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ مبارک فرمائے اور جو عمرہ کر کے آئے مبارک فرمائے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.